कहती है बुशरा बीबी की जो फर्स्ट लेडी है पाकिस्तान की फॉर्मर, उनकी पटिशन थी और नजम साकिब जो चीफ जस्टिस फॉर्मर साकिब निसार के बेटे हैं, उनकी जानिब से नालिश थी कि ये जो इलीगल इंटरसेप्शन होती हैं प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस की, एक तो मेरे साथ बुशरा बीबी की जो बात थी जो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पर फ्लैश की गई और बार बार दिखाया गया मेरी तस्वीर लगा के और बुशरा बीबी की तस्वीर लगा के, तो हमने यही नालिश की थी कि ये किस कानून के तहत करते हैं। ये जो पाकिस्तान सारे में एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया है और किसी का फ़ोन जो है वो महफूज नहीं है उसमें, हालांकि फ़ोन का मतलब ही ये है कि वो कॉलर और रिसीवर के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन है, जो बातचीत हो रही है, वो किसी को हक नहीं है सुनने का। और ये 25 करोड़ अवाम को इन्होंने मुक़य्यद तो कर दिया है, लेकिन इन्होंने मीडिया पर भी इस तरह से इंटरफेरेंस की है कि हमारी कॉल्स जो है, ऑडियो वीडियो कॉल्स जो है, उसमें भी ये घुस जाने की कोशिश करते हैं और फिर जो है उसकी मुश्तहरी मनादी करके उस पर जो है फिर ये बार बार टीवी पे चलाते हैं, चैनल्स पे चलाते हैं। तो आज यही पैमरा के हेड को भी, चेयरमैन को भी बुलाया हुआ था, आज पीटीए के चेयरमैन को भी बुलाया हुआ था, उनकी जानिब से फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब पेश हुए और शहजाद साहब बैरिस्टर पेश हुए और दूसरे सारे वकला काजी साहब पेश हुए, टेलीकॉम और पीबीए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन से, और फिर फैसल सिद्दीकी साहब पेश हुए थे। तो सारी एजेंसीज को भी बुलाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी उसको भी जवाब तलब किया था। सभी कह रहे हैं कि ये जो है गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर ये जो है इसका कोई जवाब नहीं है कि जो प्राइवेट मुदाखलत करते हैं कॉल्स के अंदर, जो इंटरसेप्ट करते हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो जज साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि फिर ये किस तरह से पाकिस्तान में ये हो रहा है कि किसी की भी सिक्योर नहीं है कॉन्वर्सेशन जो है, बातचीत जो है आपस में। अब एक वकील और साहिल के दरमियान कोई जो कॉल होती है, जो बातचीत होती है, वो कानून में भी प्रिविलेज्ड है और आइन में भी उसकी प्रिविलेज है। और आर्टिकल 14 को देखें, यानी वो डिग्निटी उसकी जो है, ऑनर उसका जो है वो इनवायलेबल है, आइन के तहत बुनियादी हकूक़ के तौर पर उसमें मुसल्लम है कि उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई दखल नहीं। ये कोई 1885 का जो है टेलीग्राफ एक्ट की हवाला देते हैं, फिर 1996 के टेलीग्राफ एक्ट की दफन 54 का हवाला देते हैं, लेकिन उसमें भी वफाकी हुकूमत ने कह दिया कि हमने किसी को ऑथराइज नहीं किया हुआ है, कोई अथॉरिटी को हमने अख्तियार नहीं दिया कि वो किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कोई मुदाखलत करे। दफ़ा ज़रूर मौजूद है कि नेशनल इंटरेस्ट में, कौमी अगर जो है मफाद में किसी को आपने कॉल को इंटरसेप्ट करना है तो भी उसका तरीका है 2015 के एक्ट में कि मैजिस्ट्रेट से, कोर्ट से इजाज़त लेंगे और फिर उसके जो है वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं कॉल को। लेकिन यहाँ कोई मैकेनिज़्म नहीं है, अजीब सिलसिला है, कोई आकर उसको ऑन नहीं कर रहा है। तो जज साहब ने अब पाकिस्तान बार काउंसिल को भी बुलाया है, एतजाज़ हासन को माइकस बुलाया हुआ है इसमें कि वो आके अदालत के मुआविन के तौर पर इस इशू पर आकर मदद फरमाए। अब अगले नेक्स्ट वीक के लिए इसको दिया है और जज साहब की ख्वाहिश है कि ये अवाम का जो बुनियादी हकूक़ है इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि प्राइवेसी जो है वो सिटीजन्स के दरमियान वो एक बुनियादी हक़ के तौर पर हमारे आइन में उसको प्रोटेक्ट किया गया है और उसकी जो खिलाफ वर्जी हो रही है, ये आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये कोई भी कॉन्वर्सेशन जो है किसी की महफूज नहीं है ताकि हमारे अपने कॉल सारे जो है वो हम बात नहीं कर सकते किसी के साथ खुल के, क्योंकि हमारे सारे टेप हैं वो होते हैं अब फोन कॉल। अब वो किस कानून के तहत, किस मैकेनिज्म के तहत कौन उसकी इजाज़त देता है, कोई मादर पिदर आज़ाद सिस्टम है, कोई फिर इसमें गिरफ्त भी नहीं है। कानून का इतलाक़ तो इस अंदाज से कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो बना देते हैं ये, लेकिन उस पर अमलदारी नहीं होती है। तो ये एक बदकिस्मती से बनाना रिपब्लिक इस मुल्क को बना दिया है। रूल ऑफ लॉ के नाम की चीज़ कोई नहीं है। जज साहब अपने से ही कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे कि ये ऐसा फ़ैसला जामे किस्म का हो कि इसमें जो एजेंसीज़ और दूसरे जो अथॉरिटीज़ हैं
چاہے وہ ٹیلی گراف ایکٹ کی ہیں، چاہے وہ براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن کی ہیں، چاہے وہ پیمرا ہے، اور چاہے وہ انٹیریئر منسٹری ہے یا ایف آئی اے ہے یا جو بھی ہے، وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں. اور ٹیررسٹ کو تو پکڑتے نہیں ہیں، شرفا کی جو ہے وہ کال ساری یہ انٹرسیپٹ کرتے ہیں. اور ہمارے سیاستدانوں میں خصوصاً ان کی بہت مہربانی ہے، کیونکہ ہم اپوزیشن کے جو سیاستدان ہیں، ہماری تو ساری کالیں جو ہے وہ یہ ریکارڈ کرتے ہیں اور ٹیپ کرتے ہیں. کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ کوئی قانونی میکانزم. کون اتھارٹی کرتی ہے؟ سارے یہاں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں کوئی اتھارٹی کسی کو نہیں دیا گیا. تو کوئی مانتا نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے چلتا ہے، کیسے انٹرسیپٹ ہوتا ہے، کیسے یہ جو ہے روز فون ٹیپنگ ہوتی ہے، اور کس میکانزم کے تحت یہ ٹیلی ویژن پہ چلاتے ہیں. آپ کسی جو ہے، ظاہر ہے کہ قانون کا، ہمارا ملک کا آئین اور قانون پر عملداری کرنا لازم ہے، اور اس لیے جو وائلیشن ہوتی ہے اس کا جج صاحب اپنی صحیح کوشش کر رہے ہیں. خوسا صاحب بتائیے گا، خان صاحب سے ملاقات 2 ہفتے بند کی گئی تھی، آج اس کا کیس لگا ہوا ہے. اگر آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تو پھر پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کا تو بڑا واضح سٹانس ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. نہ جیل مینول میں اس طرح کی کوئی قدغن اور بندش لگائی جا سکتی ہے، نہ آئین میں ہے، نہ بنیادی حقوق میں ہے، نہ انسانی حقوق میں ہے، نہ دنیا کے کسی قانون میں ہے. یہ جو ہے، یہ صرف ظلم جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے. یہ 9 مئی سے 9 فروری میں آ کے منتج ہوتا ہے. ہم نے تو کہا ہے کہ ایک کمیشن جو ہے، جو بٹھایا جائے، ہائی پاورڈ سپریم کورٹ کا کمیشن جو اس چیز کو دیکھے. 45 سال ہمیں انتظار نہ کروائی جائے. بھٹو کے کیس میں 45 سال بعد انہوں نے کہا ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے. تو ہمارا بھی جو عمران خان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اس کا بھی جو ہے بالکل ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن کی. کیا 9 مئی بھی ایک آرکیسٹرڈ ڈرامہ تھا جو صرف ایک اور حرز عزیز قائد کو جو ہے عوام سے منقطع کر کے اس کی پارٹی کو جو ہے تتر بتر کر کے بکھیرنا مقصود تھا؟ اور جیتی ہوئی پارٹی 8 فروری کی جو ہے وہ 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے اس کو جو ہے پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور جو ہارے ہوئے ہیں ان کو وزیر اعظم بنا کر اور بندر بانٹ سارے ریاستی عہدوں کی کر دی جاتی ہے. یہ عوام کے خواہشات کے خلاف ہے یہ ایوان جو بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس ایوان کی تقدس اسی چیز پر محیط ہے کہ منتج ہے کہ عوام کے نمائندے وہاں بیٹھے ہیں، عوام کی وہاں ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کی اور مستقبل کا فیصلہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر چور ڈاکو لٹیروں کو اپنی دھن دولت یا طاقت کی وجہ سے ان کو جبری جتا کر اور ان کو جو ہے تاج پوشی کروا دی جائے تو یہ قوم اور ملک نہیں مانے گا، اور اس طرح سے نہ حکومت چلے گی نہ ریاست کا. اچھا سر، مقاصد کیا ہو سکتے ہیں عمران خان کی پہ پابندی لگانے کے؟ مین مقاصد کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ ہمیں پہلے انہوں نے جو ہے بطور پارٹی کے انہوں نے منہدم کرنے کی کوشش کی. آفرین ہے، صد آفرین عوام کو، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے جا کے کینڈیڈیٹ بھی ڈھونڈا ہے اور جنہوں نے سمبل بھی ڈھونڈے ہیں. ہم نے ایک بلہ مانگا تھا، جہیز کا سارا سامان دے دیا. کوئی آلو ڈھونڈ رہا تھا، کوئی بینگن ڈھونڈ رہا تھا، کوئی دروازہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی چارپائی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن انہوں نے بلے کو نشان نہیں دینا تھا. انہوں نے عمران خان کو ووٹ دینا تھا، اور انہوں نے چن چن کے دیکھا ہے کہ عمران خان کا امیدوار کون ہے. بلہ لے لینے سے بھی انہوں نے جو ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو بھرپور انداز سے انہوں نے ووٹ دیا. تو اس لیے اگر یہ اس قسم کی حرکت کی ہے انہوں نے، اس کے بعد ہماری جو ہے مخصوص نشستیں انہوں نے ٹیک اوور کر لی، مخصوص نشستیں انہوں نے ہماری ٹیک اوور کر لی ہیں. اور اس کے بعد اب چونکہ سینٹ کا الیکشن ہے، یہ سینٹ کے الیکشن میں ہمیں جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے ہم سے یہ عمران خان کی ملاقات کو پابندی لگا دی ہے تاکہ مشاورت نہ ہو سکے مؤثر طور سے اور ہمیں سینٹ میں بھی نقصان ہو. تو یہ ہمیں مارجنلائز کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو یہ سارے ڈرامہ اور ساری غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے حرکتیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ اس کی ول پاور کو جو ہے یہ کمزور کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ کسی کو اگر آئزولیشن میں 2 ہفتے کے لیے بٹھا دیں تو ظاہر ہے کہ اس کو ذہنی اور جسمانی تکلیف اور اذیت دینے کے مترادف ہے. سو یہ خان کو پھر جانتے نہیں ہیں.
خان بہت ہی اسٹرانگ آدمی ہے. خان آئرن مین ہے میں سمجھتا ہوں. خان مرد آہن بھی ہے, مرد حر بھی ہے. اس نے کہہ دیا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ میں ان چور لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر جاؤں گا, اور میرا مرنا جینا یہی ہے. اور اس نے کہا ہے کہ میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کے رہوں گا اور ان کے حقوق کی خاطر میں لڑتا رہوں گا, چاہے پاکستان کی ساری جیلیں ہی کیوں نہ مجھے پھر. خوسا صاحب کل عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے, باتیں مقامات کی طرف سے نہیں جا رہی کہیں؟ تو نواز شریف کی طبیعت تو بھائی خراب ہونی ہے, اس لیے کہ تاج پوشی کے لیے اس کو لے کر آئے تھے. میں تو بار بار کہتا رہا ہوں, اب جب وہ ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہے اور اس کو اصلی شکل دکھائی گئی ہے تو اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ مایوسی کے عالم میں ڈپریشن میں جانا ہی جانا تھا. اب وہ عنقریب جائے گا واپس اور پھر کہتا جائے گا کہ مجھے کیوں بلایا. اصل میں یہ اس کے چھوٹے بھائی نے, چھوٹے بھائی صاحب نے اس کے ساتھ یہ طرح کیا ہے کہ اسے جو ہے وزیر اعظم نہیں بننے دیا, اسے یہ بھی تکلیف ہے. خوسا صاحب علی بن گنڈا پور کے وزیر اعظم سے گزشتہ روز ملاقات ہوئی, کیا پی ٹی آئی مفاہمت کی طرف جا رہی ہے؟ او بھائی, مفاہمت ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ عوام کی جو آپ نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے اس کو بحال کر دو. عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہم برداشت نہیں کریں گے. عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا, آپ نے اس کا کیا تحفظ کیا. ہم تو عوام کے حقوق کی, اس کے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے نبردازمار رہیں گے. اس پر کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی ہے. تو ہمارا یہی ہے کہ اس کو آڈٹ کروا لیں, اپنا 4 حلقے آڈٹ کروا لیں. نواز شریف کا کروا لیں, سلمان اکرم والا کروا لیں, خواجہ آصف والا کروا لیں, اور اسلام آباد کی کوئی تینوں میں سے کسی سیٹ کی جو ہے آڈٹ کروا لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باقی سارا پیٹرن کس طریقے سے انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کو مارجنلائز کر کے انہوں نے نون کو جو زبردستی اور زور سے جتوایا ہے اور ان کو حکومتیں دے دی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا.